یہ بے شرم ہو چکے ہیں. جی ایم جی بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے پہلے؟ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی آپ نے کچھ بھی عرض کرنا ہے فرمائیے، بہت بات کیجیے. نہیں میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ منہ پوچھ رہے نا کس منہ سے کہیں گے، تو وہ منہ ہوگا آئینی منہ، قانون کے مطابق مسلمان منہ، ٹھیک ہے، فار دا پرپز آف لا منہ، جی ٹھیک ہے. یعنی کہ اگلی بات میں نہیں کہتا میں سمجھ گیا آپ کی بات. وہ کون سا منہ. ہاں جی جی ہاں میاں صاحب بسم اللہ. جی بس الحمدللہ اس موقع پہ جب میں تو وہی کہوں گا جو اللہ اور اس کے رسول اور حضرت مسیح موعود آپ کے خلفاء کی تعلیم ہے کہ الحمدللہ اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حضور ناپسند ہے، بس اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی ہماری ساری متاع ہے، اور اسی کے سارے ہم نے انشاءاللہ ہماری جماعت نے ترقی کرنی ہے، اور اسی پہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین ہر وقت عطا کرنی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. بے شک. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی وسیم بھائی بسم اللہ. سوری میں آپ کے پاس آخر پہ آ رہا ہوں یار. وسیم بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم ہاں السلام. جی بالکل، وہ مولوی نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے، یہ اس نے کہا نا کہ دلیل، تو مولوی نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس دلیل ہوتی تو آج سے 150 سال پہلے ہی دے دیتے، تو کہاں لے آیا اس کو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ راشد بھائی نے ماشاء اللہ ٹھیک ہے اسٹیپ لیا ہے، لیکن شاید یہ آٹومیٹکلی ہو گیا، نہ کسی کی کوئی انٹینشن تھی اور نہ ہی ہماری ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی انٹینشن تھی. سمپل ہم نے دلیل مانگی ہے، کبھی یہ ٹائم اسکوئر، کبھی کچھ ایڈریس مانگ کے کچھ، بھائی دلیل دینی ہے تو قرآن لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دلیل کہیں بھی دے سکتے ہو، کسی کو سمجھانا ہے سمجھا سکتے ہو. یہ کوئی تو تڑاک یا بدماشی کرنا یا تو ادھر آ جا تو ادھر آ جا، کیا ہوا؟ ارے خدا نے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. اور اس کو خود سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں پھر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا، جب بھی کوئی فتح ہوتی تھی وہ شکریہ ادا کرتے تھے. بے شک. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فتح دی ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ محض خدا کا فضل ہے کہ خدا تعالیٰ نے عزت رکھی ہے. اور یہ دیکھو کیسا ذلیل، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بیچارہ کتنا نروس ہے، اس کا دل کر رہا تھا کہ میں کہیں چلو بھر پانی میں مر جاؤں، لیکن وہاں پہ پانی تھا ہی نہیں. تو راشد بھائی کو چاہیے تھا تھوک پھینکتے، شاید اس میں وہ ڈوب کے مر جاتا، لیکن راشد بھائی نے اس کو زندگی دی ہے نہیں ایک پھر سے، تو اس کو رکھنی چاہیے. اور غیرت کے ساتھ جو ہے نا، اب کوئی دلیل ہے تو ریکارڈ کروا کے بھیج دے یا کسی بڑے سے منگوا لے کہ قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کیسے ثابت ہے کہ وہ زندہ جسم سمیت آسمان پہ ہے. ہمیں اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں آپ کا کوئی ایڈریس چاہیے، نہ ہمیں آپ کی کوئی بیتیں چاہیے، ہمیں صرف دلیل دے دو بھائی. جماعت پوری کی پوری گرا دو گے آپ اگر آپ ہمیں دلیل دے دو گے، ورنہ اسی طرح ذلت و رسوائی آپ کا مقدر ہے اور قیامت تک آپ کا پیچھا کرتی رہے گی انشاءاللہ. بے شک. جزاک اللہ. ایک جی چھوٹی سی میں عرض کر دوں، جی میاں صاحب. ہمارے یہاں پہ ایک بڑے پرانے ناقد ہیں، اور کافی وہ جماعت احمدیہ کو اپنی مطلب ناقدانہ رائے سے ہارٹ بھی کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو، لیکن آج انہوں نے بالکل، آگے بھی ویسے کرتے ہیں لیکن کچھ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی اور کچھ ہماری گفتگو کی شاید انہیں بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن آج وہ مسلسل جو ہے نا وہ جماعت احمدیہ اور راشد بھائی کی مقصد جو حقیقت پر مبنی بہادری ہے اس کو سراہ بھی رہے ہیں اور کھلے الفاظ سے تعریف بھی کر رہے ہیں. تو ان کا بھی شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو سونی بھائی جو ہے نا، سونی صاحب بڑے مشہور ناقدین ہیں ہماری جماعت کے، یا ویسے بھی وہ دوسروں پہ بھی کرتے ہیں تنقید، لیکن ہمارے تھوڑے سے سادہ سے لوگ ہیں نا، تو وہ اس لیول پہ گفتگو نہیں کرتے جو ان کا معیار ہے، تو پھر وہ مطلب ناقدیت کرتے ہیں. تو آج لیکن وہ کافی ہمیں راشد بھائی کو مقصد اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جماعت کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ. تو ایک صاحب ہیں جو میرے متعلق کچھ فرما رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں نے جب منکر ایک ہاتھ سے بڑھ جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے وہ ساری زبانیں استعمال کی ہیں جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں، جیسے شر البریہ، زنیم،
गिर्द, खनाजीर, ये सब हर चीज़ ये आपको अल्लाह ताला के कलाम में मिलेंगी, और कहेंगे तो मैं हवाला पेश कर दूंगा। और उन सूरतों की और उन आयात में जहाँ जहाँ ये चीज़ें आई हैं ना, तो वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से ही हैं। तो जहाँ आप जैसे लोग सामने आए ना, जिन पे हुज्जत तमाम हो जाए और वो बद ज़ुबानी पे उतर आए और इंसानी गिरावट की इंतहा गहराइयों पे पहुंच जाए, तो वो कुरान पाक का ही हुक्म है। तो उनके लिए अगर इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर ली जाए तो वो भी उनको सबक देने के लिए होती है। तो आप बार बार मुझे टैग कर रहे हैं, तो अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि जब कभी सालों में ऐसा मुकाम आता है आप जैसों के लिए, तो वो भी हम अल्लाह और उसके रसूल के कलाम पे ही अमल कर रहे होते हैं। तो अब मेरा ख्याल है जी ज़रूर आपको मैंने क्लियर कर दिया। और अगर आप इंसान हैं और आप बड़े पढ़े लिखे भी हैं और बड़े बड़े फार्मूले भी आप साइंस के बताते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो मेरा ख्याल है अब इस फार्मूले के आगे अगर आप दोबारा अपनी वो राय लिखें तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई पढ़े लिखे हैं, बल्कि आप पढ़े लिखे जाहिल हैं। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया है, और इससे अच्छे लहजे में और क्या बात, इतनी सख्त बात आपने समझा दी। अगर उनमें अकल हो तो समझ आ जाएगी। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ राशिद भाई के इस विज़िट पे। अब बात यह है कि अभी भी बहुत सारे लोग राशिद भाई को नीचे टारगेट कर रहे हैं। मैं उनको इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि एक ये लफ्ज़ आप लोगों ने दुनिया में अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब ये बात हकीकतन आप लोगों को मेरे दिल से ये निकल रही है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अभी भी अगर आप आके राशिद साहब को ये कह रहे हैं कि वो जाना ही था उधर, क्या रखा, कौन सी देख पकाई हुई थी तुम लोगों ने, कौन सी दलीलों के वहाँ पे आपने टेबल लगाए हुए थे, कौन सी किताबें खोल के सामने रख दी थी? आपके मौलवी ने हाथ जोड़ के वहाँ से माजरत करके निकाला है, उस जगह से जिधर आप लोगों ने बुलाया है। आपके घर के अंदर घुसा है वो बंदा और आपसे कहा है कि हमें दलील दो। कहाँ है वो दलील? मुनाजरा किधर किया है? वो तो ये कह रहा है कि चलो निकलो यहाँ से, जिधर अंदर घुसाया हुआ था वहां से वही जूते पहना के बाहर निकाला है आप लोगों ने। और वो बाद में वहां पे क्या कर रहा है? खरमस्तियां कर रहा है। इसलिए बुलाया था, वहां तो दलील के लिए बुलाया था, दलील की तो उसने बात ही नहीं की। वो उसको कह रहा है मास्क उतारो, उससे आईडीज मांग रहे हो। उनकी क्या हैसियत है? वो क्यों मांग रहे हैं, किस वजह से मांग रहे हैं? ये दलील थी उनकी। सो औकात में रहते हुए कुछ थोड़ी सी भी शर्म हुई आप लोगों के अंदर ना, तो वो शर्म अपने अंदर समेट के रखें। शायद वो कुछ 4 बच्चे दे दे और आप लोगों में शर्म का कुछ बढ़ जाए मादा थोड़ा सा। तो अपने अंदर थोड़ी सी शर्म बढ़ाएं, अपने अंदर थोड़ा सा कोई वो मादा पैदा करें, और इस तरह की बात करने से पहले ज़रा उसको देख लें आगे पीछे से कि क्या हुआ है। तो जमाते अहमदिया के किसी बंदे को, आप लोगों के जितने भी यहाँ पे लगड़ बगे लगे फिर रहे हैं, कोई भी बंदा आप किसी बंदे को इस तरह ना कहे, और ना ही आप लोगों की हैसियत है, ना ही औकात है। ये सबसे बड़ा मुखालिफ है, मुखालफों में से एक मुखालिफ है टिकटॉक के ऊपर हमारा, ये राजा। आज वो बंदा किसी जमात अहमदिया के बंदे को इस तरह की कोई बात करने की उसके अंदर कुछ सकत होनी ही नहीं चाहिए, अगर वो थोड़ी सी भी उसके अंदर गैरत है तो इंशाल्लाह। तो ये शर्म से डूब मरो। मैं अभी भी कहता हूँ साडा मुंडा शेर है, बल्कि बब्बर शेर है, बल्कि पूछ लो बगैर है, और वो आज करके दिखा के आया आप लोगों को। तो मैं दोबारा कहूँगा कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं तो फिर जाके उधर बाजार में ना कोई चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ। और जोया भाई नहीं इनके दलील आप घर में लोगों के घुस पास। के, इनके घर में घुस के, मस्जिद में, इनकी हाँ मस्जिद में जी, घुस के। इनके घर में, इनके देखें उधर मौलवी हैं, कितने नमाजें पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के पास तो वहां पे लाइब्रेरी भी होगी, निकालते वहां पे किताबें। हम तो दलील लेने गए थे, लड़ने थोड़ी गए थे आप लोगों के साथ। वो ना आप एक अगला मिसरा भूल जाते हैं। जब आप कहते हैं ना कि साडा मुंडा शेर है, आगे कहते हैं ना बाकी हेर फेर है। बाकी हेर फेर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अंसर भाई आप सही कह रहे हैं। साडा मुंडा शेर है, बाकी सब हेर फेर है। और ये वो सारे हेर फेर है जो 72 के टोले में बैठे हुए हैं। ऐ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 73ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 73ਵਾਂ। ਇਹ ठोक बजा के ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 73ਵਾਂ। माशाल्लाह। अभी भी तुम लोग बेशर्मों की तरह ये कह रहे हो, उसको तनकीद कर रहे हो। तो खुदा का खौफ करो, कोई अकल करो। ये जो है भाई मुझे शर्म आ रही, बस करे प्लीज। वो तो बाकी बिल्कुल नहीं, ये बाकी बात है। राठौड़ भाई भी आए, राठौड़ भाई से भी कोई कमेंट ले जी। जी राठौर भाई क्या हाल है?
السلام علیکم. میں نے تو ساری بات راشد بھائی سے پوچھنی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. राठौड़ भाई शेर जो है ना, शेर जंगल में घुसा है, चीर फाड़ किया है और बाहर आ गया. आपके पड़ोस में हुआ है सब कुछ, तो आपको इल्म ही नहीं है. न्यूयॉर्क में हुआ है अपना ब्रोकलिन में, आप उधर जाते हैं. اور رہن دیو میر صاحب, جان دیو. ہاں وہی ہوا ہے. اچھا اچھا, محمدی ماسک, بکی ماسک جو ہے وہاں. بالکل راشد بالکل. بھائی سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا جانا ہے کہ نہیں جانا, انویٹیشن نہیں دی انہوں نے, کچھ کہہ رہے تھے ایسا. انہوں نے پھر بھی یہ لوگ ڈاؤٹ میں تھے. میں نے بولا ڈونٹ وری, انویٹیشن ہی میں ویسے آ جاتا ہوں, میں پروف کر دیتا ہوں کہ آپ کے علماء نے. تو وہاں گیا ہوں, تو پہلے راشد بھائی چلو اندر, تو اندر گیا تو اپنے مولوی صاحب کے 15 منٹ ہاتھ پیر جوڑے. کبھی وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا, کبھی لٹرلی کبھی وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا, کبھی وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا. وہ کہہ رہا نہیں, وہ کہہ رہا آنے دو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 15-20 منٹ آپ ایک دوسرے سے لگے رہے ہیں. مولوی صاحب نے اینڈ سے گیا بھائی جاؤ, یہاں بات نہیں ہوگی. نہیں, کب آئے ہیں گئے ہیں آپ وہاں پہ؟ ابھی میں 5 منٹ ہوئے وہاں سے. لائیو دکھایا سارا کچھ راٹھور بھائی. اچھا ہاں ان جی, کی مسجد کے اندر گئے, آپ مسجد گئے ہیں تو آگے ہاتھ جوڑ کے نکالا بھائی. آگے سہیب راجہ تھا وہاں پہ. شعیب راجہ تھا نشے کی حالت میں, آنکھیں لال, جو میں کوئی بوٹی پیتی انہیں تھے. وہ کیا اسے کہتے ہیں, آج وہ مسجد میں گئے ہیں. تو مولوی صاحب اس ساتھ میں اپنا کوئی بھائی بندو لے کے آیا ہوا تھا. تو وہ مسجد سے جا کے منتا در لے کیتے مولوی صاحب نے کہا نہ بھائی نہ, یہ قادیانی انتقران کھول نہیں, مجھے پوری بات بتانا, جب آپ مسجد میں گئے ہیں پھر سہیب راجہ تھا آگے وہاں پہ؟ نہیں, باہر کھڑا تھا نا, میں جب باہر پہنچا کھڑا تھا, ہوں وہ وہاں آپ پہ کو تو مسجد آیا کے اندر لے گیا. ہاں جی, کہتا آؤ مسجد میں. کہاں مسجد میں, مجھے دکھاؤ کس نے بولا نہیں آنا. تو میں نے بولا چلو میرے پاس پروف بھی ہے, میں نے تو اسکرین شاٹ بھی لیا تھا. 1 منٹ میری ان سے بات ہوئی تھی, تو چلو اپنے مولوی صاحب کو بولو میری بات کراؤ, میں نے کال کی تھی کہ نہیں کی. تو میں جب وہاں پہنچا ہوں تو مولوی صاحب کہتے نہیں, اس کو بولو وہیں رکے, تم لوگ میرے ساتھ آؤ. تو ان کو دونوں کو آگے لے کے چلا گیا. وہ کھچڑی پکاتے رہے 15-20 منٹ, منتا ترلے کرتے رہے ایک دوسرے دیا. اینڈ میں اس نے بولا بھی یہاں ڈبیٹ نہیں ہوگی, یہاں آپ لوگ جا سکتے ہیں. تو کہتا آ جاؤ باہر. تو میں نے بولا ہاں جی. تو کہاں کیا ہوا, مولوی صاحب نے مارے نا پھر منہ تو چتر. او نہیں, تم آ جاؤ وہاں چل کے بات کرتے ہیں. میں نہیں بھائی, وہاں چل کے کوئی بات کرو, تم نے جگہ دی تھی یہاں پہ, تمہاری جگہ کیوں نہیں, تمہارے مولوی صاحب نے فریش کر دیا نا, تمہیں شرم نہیں ہے ابھی بھی. لیکن نہیں, راٹھور بھائی شرم ہی نہیں آئی اس کو. ہوتا ہے نا کہ تھوڑی شرم آ جائے, نہیں آئی. تو ٹھیک ہے بھائی, تمہارے مولوی صاحب نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا, اب تم سے میں کیا بات کروں. آپ نے کہنا تھا میں آیا تو ہوں اسی بہانے میری مولوی صاحب سے بات کرا دیں, تم نے نہیں کرنی تھی. مولوی صاحب تو پریشان تھے اس دن کے, جس دن میں نے فون کیا تھا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ ہے کہ اس نے حوالہ دکھانا تھا نا, تو کہتے کھڑے کھڑے یہاں جیب سے حوالہ نکالو دکھا دو. اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ وہاں ہوائی حوالہ دکھایا جی انہوں نے, ہاتھ جوڑنے کا حوالہ دکھایا کہ بھائی ہمارے پاس حوالہ کوئی نہیں ہے, یہ ہمارے جڑے ہاتھ دیکھو, اللہ کا واسطہ ہے نکلو یہاں سے. انہوں نے یہاں نماز پڑھا لو, میں عیسیٰ بعد جو زندہ کر لیں گے, کوئی گل نہیں. راشد بھائی آپ کو بہت مبارک ہو, ماشاءاللہ یو پروو یور سیلف. جیسا میں کہتا تھا کہ آپ ٹائیگر ہیں براڈز کے, تو یو پروو یور سیلف. تو آپ کی نظر صرف حضرت خلیفہ رابع رحمۃ اللہ کا ایک شعر کرتا ہوں. خدا کے شیرو تمہیں نہیں زیب خوف جنگل کے باسیوں کا, خدا کے شیرو تمہیں نہیں زیب خوف جنگل کے باسیوں کا. گرجتے آگے بڑھو کے زیرے, گرجتے آگے بڑھو کے زیرے, نگی کرو ہر مقام کہنا, دیار مغرب سے جانے والوں, دیار مشرق کے باسیوں کو. جزاکم اللہ حسن صاحب, یہ ونڈرفل جاب, ونڈرفل جاب. آئی اپریشیٹ, میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے یار راشد بھائی. راشد بھائی آپ اسے فون پہ رابطہ کرتے تھے؟ نہیں, براڈ کے اوپر ہی سب کچھ ہو رہا تھا. اچھا, یہ لائیو چلا ہے, لائیو ہوا ہے سارے پروگرام. اچھا, A to Z سارا. اب تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہیں, ورنہ تو بڑا ہی ایمان افروز یہ لمحات تھے. اور جس طرح خدا تعالیٰ نے ان کو خاک چٹائی ہے اور ذلت کے گڑھے میں گرایا ہے, unbelievable, unbelievable. It was miraculous. Like I was shocked. بلکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ راشد بھائی تو پہنچ بھی گئے ہیں.
تو میں بلکہ پریشان ہو گیا تو فون کر رہا تھا ابھی نوید بھائی کو بھی کہ نوید بھائی یہ کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے. مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ آپ سارے سمجھدار بندے ہیں, آپ واقعی سمجھتے تھے کہ اس نے دلیل دینی ہے بلا کے وہاں پہ؟ نہیں وہ بات نہیں ہے, اس نے للکارا تھا نا, تو اس للکار کا جواب دیا ہے نا ہم نے عملی طور پہ. اس کو زپ اپ کر کے آئے ہیں, اس کو اس کے ٹکانے لگا کے آئے ہیں کہ یہ تمہاری حیثیت ہے, اسٹے ہیئر, اپنی جگہ پہ رہو. کار سیٹ کے بارے کنڈی لاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ایک دفعہ کہ ایک جگہ پہ کوئی 10-12 شیعہ تھے تو ان کے ساتھ مجھے گفتگو کے لیے بلایا تھا. تو میں نے ان سے کہا وہاں پہ کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کی والدہ کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اترا, تو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیا اور حضور نے وہاں سے پیا. تو جو ابو طالب کی چھاتی میں اتار سکتا ہے وہ ماں کی چھاتی میں نہیں اتار سکتا. تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا, وہ بڑے غصے سے نہ کرنے کا مجھے حوالہ دکھاؤ, تم حوالہ دکھاؤ تو میں ابھی تو شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. میں نے فوراً وہ بیگ سے اپنا وہ حوالہ نکالا, فوٹو کاپی ان کی کتاب کی, اور دکھا دیا. میں کہا یہ دیکھو, شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا. تو اگر دکھانا ہوتا تو فوراً بندہ حوالہ نکالتا ہے, دکھا دیتا ہے. یہ کہ جی وہاں ہو, یہاں پہ دکھائیں گے, وہاں پہ دکھائیں گے.